بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ناول مداری کے ایک اور نئے ایپیسوڈ پڑھنے کے جا رہے ہیں۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہیں اس ملک کے بے بس عوام اور ان سے زیادہ بے بس عدالتی نظام چلانے والے۔ ملک نے کہا، آخر کس میں ہمت کیوں نہیں ہے؟ یہ جو بڑے چور اور بڑے ڈاکو ہیں، اسمگلر اور کسی مافیا کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سب انگلی اٹھاتے ہیں، اخبار والے، ہیومن رائٹس کے مداری اور اپوزیشن والے، لیکن ان پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا۔ یہ آپ بتائیں مجھے، آپ بھی پہلے حکومت میں تھے، آج آپ حزب الاختلاف کے ساتھ ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سچ پوچھو تو اپوزیشن بھی حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قائد حزب الاختلاف کا نام بدل کے وزیر اختلاف رکھ دینا چاہیے اور حزب اختلاف کو وزارت اختلاف کہنا چاہیے۔ ویری فنی، شبنم نے تلخی سے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے مس شبنم، جیسی بھی ہے مگر حقیقت ہے۔ آج ہم خوب جو بیان بازی کر رہے ہیں حکومت کے لیے کر رہے ہیں، کل جب ہماری حکومت ہوگی تو آج کے حکمراں بھی یہی کریں گے۔ بھائی، اس سے اخبار والوں کو سرخیاں اور کالم لکھنے والوں کو مواد ملتا ہے اور پبلک کو بھی بحث مباحثے کے لیے موضوع چاہیے۔ عوام فارغ ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، لا حاصل بحث کرتے ہیں۔ شبنم نے قدرے توقف کے بعد کہا، ملک صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ایک سچ بول سکتے ہیں؟ سچ؟ کیسا سچ؟ سچ میں کون سا رنگ، نسل، نہ عقیدہ کا فرق ہوتا ہے ملک صاحب۔ میرا اور آپ کا سچ الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کوئی ملک چلا سکتا ہے جیسے پاکستان چل رہا ہے؟ کیا ہوا ہے پاکستان کو؟ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ آپ لوگ قرض لیتے ہیں اربوں کے مگر واپس نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کیا آپ ٹیکس تک ادا نہیں کرتے؟ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے جس سے آپ کے کارخانے، ایئر کنڈیشن سے ٹیوب ویل چلتے ہیں؟ ٹیلی فون اور گیس کے بل نہیں دیتے؟ ملک نے بیزاری سے کہا، دیکھو جی، اگر اس نظام میں خرابی ہے تو کیا ہماری وجہ سے ہے؟ کیا ہم نے منع کیا ہے؟ کسی کو وصولی سے کوئی آتا ہی نہیں۔ شبنم نے اس کی بات کاٹ دی۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے آپ کو خود جانا چاہیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ فرض؟ ملک نے کہکا لگایا، یعنی ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں کسی بینک کے باہر فٹ پاتھ پر دھوپ میں؟ آج آپ ہنس سکتے ہیں ایسی باتوں پر، رو رہے ہیں عوام، مگر دیکھنا یہ ہے ملک صاحب کے آخر میں کون کون کس پر ہنستا ہے۔ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوں اسے کب تک کاٹ سکتے ہیں اور کب تک خود کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں؟ بالآخر آپ ہی نیچے گریں گے۔ جو نیچے کھڑا ہے وہ درخت کا مالک ہے۔ ملک نے ناگواری سے اپنی گھڑی دیکھی۔ اچھا جی، بہت باتیں ہو گئیں فضول، اب کوئی کام کی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ شاید شبنم کو بھی احساس ہوگا کہ جذبات کے رو میں بہہ کے اس نے مطلب کی بات تو ابھی تک کی ہی نہیں تھی۔ یہ آرٹ کے نمونے اور نوادرات آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں جو باہر بھیجے جاتے ہیں؟ ہر جگہ سے۔ ملک بھر میں ہمارے ایجنٹ ہیں جو ایسی نایاب چیزیں تلاش کرتے ہیں اور خریدتے ہیں عجائب خانوں سے۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ کیا عجائب خانے نوادرات فروخت کرنے والی دکانیں ہیں مس شبنم؟ یہ چیزیں ہم لوگوں سے خریدتے ہیں۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں گردش زمانہ کے ہاتھوں تباہ مفلس ہو جانے والے خاندانی رئیس اور نوابوں کے گھرانے ہیں۔ ان کے پاس آباء اجداد کی سینکڑوں نشانیاں ہیں۔ کچھ ان کی اصل قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اشیاء ضرورت میں کوئی چیز بیچ دیتے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت ہیں جن کے پاس لاتعداد اشیاء کاٹ کباڑ کی طرح پڑی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی اہمیت رکھنے والی چیزیں اور نوادرات ملک سے باہر نہیں جا سکتے؟ قانونی طور پر پابندی ہے، شبنم نے کہا۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ بالکل ہے جی، ہم بھی ایسی کوئی چیز باہر نہیں بھیجتے، کوئی بھیجتا ہے تو اسے پکڑوا دیں۔ شبنم نے کہا، ملک صاحب، یہ گفتگو آف دی ریکارڈ ہے، آپ میرے بیگ میں دیکھ لیں، میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ دیکھ لیں گے جب آپ واپس جائیں گے، کیمرے کی فلم ہو یا کیسٹ، وہ نکال لیتے ہیں۔ میرا مطلب تھا آپ خام خواہ ڈر رہے ہیں، اس نے طنز سے کہا۔ آپ سے کون نہیں ڈرتا جی، آپ اجازت دیں ہمیں ایک آخری بات، شبنم نے کہا۔ شاہ عالم کے ساتھ آپ کے کیسے مراسم تھے؟ جیسے سیاست میں سب کے ہوتے ہیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ یعنی اس کے ساتھ ذاتی اور کاروباری تعلقات بالکل نہیں تھے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ بالکل نہیں۔ پھر آپ اسے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہے اس کا پتہ حاصل کرنے کے لیے؟ فرض کرنے کا کیا ہے؟ کوئی آپ کو ہمارے ساتھ دیکھ کے فرض کر سکتا ہے کہ ہمارے ناجائز مراسم ہیں اور ہم شادی کرنے والے ہیں آپ سے؟ شبنم نے اس بےہودہ جواب کا برا نہیں مانا۔ لیکن میرے پاس ثبوت ہے ملک صاحب۔ کیا ثبوت ہے؟ وہ چوکنا ہو گیا۔ آپ نے رخشندہ کو فون کیا تھا، شاہ عالم کی سابقہ بیوی کو، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ کہاں ہے؟ ملک نے اخبار اٹھایا، وہ لندن میں ہے۔ یہ تصویر اور خبر ملاحظہ نہیں فرمائی آپ نے شاید؟ اگر پتہ کرنا ہے تو ہم اس ماڈل جیسی کرسٹوفر کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہر ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے اس کا پتہ مل جائے گا۔ پھر ہمیں کسی رخشندہ کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ نے دھمکی دی تھی اسے اور اس سے آپ کی آواز کو اپنے ٹیپ ریکارڈر پر محفوظ کر لیا تھا۔ شبنم کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ملک ذرا سی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، اس سے کہیں کہ ہمارے خلاف پرچہ کٹا دے اس کیسٹ کی بنیاد پر۔ شبنم نے دوسرا حملہ کیا۔ آپ کے آدمی اس گھر اٹھانے بھی گئے تھے، مگر ان سے ایک بیوقوفی ہو گئی۔ ان میں سے ایک ٹیلی فون کا تار کاٹنے پول پر چڑھا تھا کہ رخشندہ نے اندر سے دیکھ لیا تھا، اسے شک ہو گیا۔ دیکھیں جی، بہت سن لی ہم نے آپ کی بکواس، اب عورت ہو اس لیے عزت سے رخصت کرنے پر مجبور ہیں۔ اخبار والا ہوتا کوئی تو ہم اسے ننگا کر کے 100 جوتے مارتے اور کہتے کہ بھونکنے کی ضرورت نہیں، جو چھاپنا ہے چھاپ لو ہمارے بارے میں۔ آپ بھی کسی غلط فہمی میں مت رہنا، ہم اخبار کے ایڈیٹر سمیت اس کے مالک کو بھی خرید سکتے ہیں، اور اس وقت بھی بڑے ترمخواں اور توپ قسم کے اخبار والے ہماری جیب میں ہیں۔ ناول پلیٹ گیٹ آؤٹ۔ شبنم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی واضح کر دوں آپ پر ملک صاحب کہ اس ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک
پاٹے خان کو صرف پریس نے نکیل ڈالی ہے، کسی صحافی سے ٹکر لینے کی ہمت کوئی جنرل یا فیلڈ مارشل بھی نہ کر سکا۔ آپ جیسے ملک اور چودھری خان اور وڈیرے ترازو میں تل کر بکتے ہیں، ہارش ٹریڈنگ کی پیداوار ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اب ملک رب نواز کے غصے کا شعلہ ایک آتش فشاں بن جائے گا، وہ شبنم کو تھپڑ نہ مار سکا تب بھی گالیاں اور دھکے دے کے نکال دے گا، مگر اس کا نتیجہ الٹا نکلا۔ جیسے ہسٹریا کے مریض کو تھپڑ ہوش میں لے آتا ہے، ایسے ہی شبنم کے جارحانہ لہجے نے ملک رب نواز کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا، شبنم باہر جانے والے راستے پر قدم بڑھا چکی تھی۔ ملک اس کے پیچھے لپکا، دیکھیے مس شبنم، آئی ایم سوری، دراصل ہمیں کچھ بلڈ پریشر کا عارضہ ہے، وقت آئے گا تو سارے عارضے دور ہو جائیں گے ملک صاحب، وقت سب پر آتا ہے، شبنم نے چلتے ہوئے کہا۔ ہم کچھ ذہنی طور پر اپسیٹ تھے، بس کو آگ لگانے والی بات کوئی معمولی نہیں، اوپر سے یہ دھمکی، بھول جائیں جو ہم نے کہا، ہم شرمندہ ہیں۔ شبنم رک کے مسکرائی، میں حیران ہوں، آپ جیسے لوگ بھی شرمندہ ہونا جانتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہارڈ فیلنگس نو ہارڈ فیلنگس، ملک نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ شبنم نے نفی میں سر ہلایا، نون۔ ہمارے باہر آتے ہی ایک لمبی ترنگی عورت نے شبنم کا راستہ روک لیا۔ اگر کیمرہ یا ٹیپ ہے تو دکھا دو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیمرہ میں نے استعمال ہی نہیں کیا، شبنم بولی۔ ملک نے اس عورت کو اشارہ کیا، راستہ چھوڑ دو۔ میرا خیال ہے کہ ملک نے ایسا تلافی کے لیے کیا، وہ جو غصے میں اچانک آؤٹ ہو گیا تھا اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے معافی مانگ کے معاملے کو خراب ہونے سے بچا لیا تھا، مگر خیر سگالی کے جذبات کا عملی اظہار کرنے کے لیے اس نے شبنم کو تلاشی سے ایکسیمپٹ کر دیا تھا۔ شاید اسے شبنم کی بات پر پہلے ہی اعتبار تھا کہ یہ ملاقات آف دی ریکارڈ ہے اور اس نے کچھ بھی ٹیپ پر ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کے ملک کو یاد آیا، مس شبنم، آپ نے ایک چیز لانے کے لیے کہا تھا، ایک مورتی کا سر۔ شبنم بولی، پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ کی چیز ہے، اس کا باقی حصہ میرے پاس ہے، مگر سر کے بغیر دھڑ کی ویلیو 0 ہے۔ کہاں سے برآمد ہوا تھا وہ مجسمہ؟ ٹیکسلا سے یا موہنجو دڑو سے؟ شبنم نے کہا۔ کہیں سے بھی نہیں، ملک نے مسکرا کے کہا۔ تو کیا ٹکڑوں کی صورت میں کسی میوزیم سے نکالا گیا تھا؟ ملک کے تیزی سے بلتے ہوئے رنگ نے یہ راز فاش کر دیا کہ شبنم کا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر جا لگا، مگر وہ بہت عیار آدمی تھا۔ اگلے لمحے میں اس کی صورت کے تاثرات پھر بدل گئے۔ اس نے ایک کہکا لگایا، ایسا لگتا ہے جی کہ آپ جاسوسی کہانیاں بہت پڑھتی ہو۔ آپ کا ذہن ہر معاملے میں جرم کا پہلو تلاش کرتا ہے۔ وہ ایک مجسمہ ساز نے بنایا تھا، ہم نے اس سے اپنے لیے خریدا تھا، یہاں لاتے ہوئے گر کے ٹوٹ گیا۔ شبنم اسے یوں دیکھتی رہی جیسے وہ ایک بچہ ہے جو اپنی کسی غلطی سے ہونے والے نقصان کو چھپانے کے لیے ایک بے سرد پر جھوٹ پر مبنی کہانی سنا رہا ہے اور خود بھی سمجھتا ہے کہ اس میں یقین کرنے والی کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں اس مجسمے کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ کس مجسمہ ساز کے فن کا کمال ہے؟ ملک نے ہونٹوں پر زبان پھیری، آپ نہیں جانتے اسے، غیر معروف سا بندہ ہے۔ مجسمہ آپ ضرور دیکھنا پورا ہونے کے بعد۔ آپ کیا کریں گے؟ سر کو دھڑ کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ ملک نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ جوڑ لیں گے جوڑنے والے، آپ یہ بتاؤ وہ ہے کہاں؟ وہ بالکل محفوظ ہے، آج جلدی میں مجھے ساتھ لانا یاد نہیں رہا، خیر اگلی دفعہ میں خود لے کر آؤں گی۔ آپ نے بتا دیا کتنی قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے گمنام مجسمہ سازوں کی تخلیق بھی اتنی مہنگی ہو سکتی ہے، کہ عام تاثر تو یہی ہے کہ یہاں فنکار بھوکے مرتے ہیں، خصوصاً مصور اور مجسمہ ساز۔ شبنم نے یہ بات کی۔ اس وقت تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا اور خود مؤدب ہو کے ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر آتے ہی میری نظر اس جگہ گئی جہاں گاڑی کو ہونا چاہیے تھا، مگر گاڑی وہاں نہیں تھی۔ شبنم نے پریشانی سے کہا، گاڑی کہاں گئی ہماری؟ میں نے چوکیدار سے پوچھا، گاڑی کہاں گئی ہماری؟ وہ بدحواس ہو گیا، مجھے نہیں معلوم، کھڑی تو یہاں کی تھی تم نے، لیکن میں اندر تھا، گاڑی چوری ہو گئی اور تم نے دیکھا نہیں؟ ملک نے کہا۔ وہ گھبرا گیا، ملک صاحب قسم خدا کی میں اندر تھا، میں باہر گیا ہی نہیں۔ اگلے 5 منٹ حاصل پوچھ گچھ اور بھاگ دوڑ میں گزرے۔ ملک رب نواز کے حکم پر ملازم ادھر ادھر گاڑی کو یوں تلاش کرنے لگے جیسے کوئی نادان بچہ ہے جو موقع پا کر گھر سے نکل کے محلے میں گم ہو گیا ہو اور اس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ محلے کی کسی گلی میں نہ ملا تو مسجد سے اعلان کرا دیں گے اور کوئی اسے لے آئے گا۔ گاڑی کا نام ملنا تھا، نہ ملی۔ 10 منٹ بعد ملک رب نواز نے بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کر دیا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ یہ تو اب معمول ہو گیا ہے جی لاہور میں۔ کون سی گاڑی تھی آپ کی؟ شبنم نے کہا، سوزوکی FX تھی۔ چور اسی ماڈل؟ ملک نے سر ہلایا۔ چلو پھر خیر ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ شبنم نے تلخی سے کہا، ملک صاحب میرے لیے وہ آپ کی پیجارو یا لینڈ کروزر سے کم نہیں تھی، سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی میں نے 60,000 میں، مگر بڑی مشکل میں نے 40,000 ادا کیے تھے اور پھر 20 ماہ تک 1,000 روپے ماہانہ ادا کرتی رہی تھی۔ میرا مطلب تھا مس شبنم کہ گاڑی مل جائے گی آپ کو۔ آپ تو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی خاص علم ہے آپ کے پاس یا روحانی طاقت ہے۔ ملک مسکرایا، حوصلہ رکھو بی بی، ویسے تو آپ کی رپورٹ پر DIG سارے شہر کی پولیس کو پیچھے لگا دے گا، لیکن پولیس سے زیادہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ گاڑی تو پھر گاڑی ہے، ہمارے کسی مہمان کی جوتی بھی چوری ہو جائے تو بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ گاڑی تو باہر سے چوری ہوئی ہے، سڑک پر سے، آپ کے گھر کے اندر نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ملنے آئی تھیں، اب آپ گاڑی کی فکر چھوڑ دو، تسلی سے گھر جاؤ، گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اپنی گاڑی میں۔ شبنم بہت افسردہ ہو گئی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ملک کی باتوں نے اسے بھی شک میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ میں اس پورے ایپیسوڈ میں اپنے رول کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھا۔
میں شبنم کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ تھا اور ملک کی نظروں میں میری اوقات ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے مالکوں کی گفتگو میں بالکل دخل نہیں دیا تھا۔ مجھے بھی شک تھا کہ گاڑی چوری نہیں ہوئی، چوری کرائی گئی ہے۔ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی تھی۔ ملک کا خیال ہوگا کہ مجسمے کا سر گاڑی میں ہے تو اسے غائب کر دیا جائے، یا وہ گاڑی کی تلاشی لے کر دیکھنا چاہتا ہوگا کہ شبنم نے اس کے خلاف کیا مواد اکٹھا کیا ہے۔ وہ کہہ چکا تھا کہ آپ میرے معاملات میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مورتی کا سر آپ کے پاس پہنچ گیا، پھر فیقہ آپ کے پاس پہنچا اور اب یہ تصویریں بھی کسی نے آپ کو بھیج دیں اور یہ میرے خلاف فون پر اسمگلنگ کا الزام بھی عائد کر دیا۔ کسی نے آپ کو اغوا کیا اور نام میرا بدنام ہوا۔ وہ شبنم کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا اور لوگ سامنے آ کے کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو تھانے کچہری سے ڈرتے ہوں تو اخباروں والوں سے رجوع کرتے ہیں، مگر سارے شہر میں ایک شبنم ہی کیوں جس کو ملک رب نواز کے سارے ذاتی، سیاسی اور کاروباری معاملات کی خبر ملے؟ اخبار والے اور بھی بہت ہیں جو اپنے پیشے کے میدان میں غازی اور مجاہد ہیں۔ ملک رب نواز کے لیے ایک شاہانہ شان رکھنے والی سیاہ رنگ کی چمکتی دمکتی لینڈ کروزر نکالی گئی۔ ڈرائیور کو اس کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ کے شبنم کے لیے آگے والا دوسرا دروازہ کھول دیا۔ شبنم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے مجھے اس چوری کی رپورٹ لکھوانے کے لیے تھانے جانا ہوگا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے گاڑی مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، شوقین اور حرامی لڑکے شغل میلے کے لیے گاڑی اٹھا لیتے ہیں، جب تک پیٹرول ہے دوڑاتے ہیں ادھر ادھر اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہیں۔ گاڑی کسی واردات میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، میں خام کا کسی چکر میں نے پڑنا نہیں چاہتی۔ ملک نے کہا چکر میں پڑتا ہے عام آدمی، آپ تو خاص چیز ہیں۔ شبنم نے تیکھے لہجے میں کہا برائے مہربانی مجھے چیز نہ سمجھیں ملک صاحب، نہ کھیلنے کی چیز اور نہ نمائشی اور نہ خرید و فروخت والی چیز۔ ملک جھینپ گیا۔ سوری جی، ہمارا مطلب تھا کہ اتنی بڑی صحافی ہو آپ پر کون شک کر سکتا ہے، اور پھر آپ کے گواہ ہیں ہم، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔ میرا خیال ہے آپ جائیں، میں رپورٹ ضرور لکھوانا چاہتی ہوں، یا پھر آپ بھی گواہی کے لیے میرے ساتھ تھانے چلیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ لو جی، آج تک تو ہم چھوٹی موٹی بات کے لیے تھانے گئے نہیں، بڑی بات ہو تو تھانے دار کو بلا لیتے ہیں ادھر ہی، اپنے ڈیرے پر تھانے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی میں میرا ریوالور بھی تھا، شبنم نے کہا۔ اس کا لائسنس ہے میرے پاس، اس وجہ سے فوراً رپورٹ لکھوانا اور بھی ضروری کیا ہو گیا ہے۔ اچھا تو پھر آپ ادھر ہی تشریف رکھو کچھ دیر۔ ملک نے موبائل فون اٹھا کے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ ہاں بھائی، ڈیوٹی افسر انچارج کدھر ہے؟ اچھا، گشت پر کدھر نکلا ہے؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ اور یار، میں ملک رب نواز بول رہا ہوں، MPA۔ ہاں اب آئی سمجھ میں بات، کیسا بندہ ہے تو اتنی دیر سے ٹائم برباد کر رہا ہے ہمارا؟ اوئے موبائل نمبر دے انچارج کا، میں خود بات کرتا ہوں اس سے۔ اس نے دوسرے نمبر سے پر براہ راست انچارج تھانہ سے بات کی اور اسے فوراً رب نواز ہاؤس پہنچنے کی تاکید کی۔ ملک رب نواز کے لہجے میں حاکمیت کا غرور اور کروفر تھا۔ عام آدمی کو تھانے میں حاضر ہونے کے بعد بھی انچارج صاحب کے دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے ماتحت محرر یا ڈیوٹی افسر ہر شخص سے اور ہر معاملے میں اس کی اہمیت کے مطابق نمٹنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اول تو کسی واردات کی FIR کٹوانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ تھانے کے علاقے میں جرائم کی صورتحال کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے وہ سنگین ڈکیتی کی واردات کو چھوٹی موٹی چوری قرار دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکو کو گھر میں گھس کے مار پیٹ کریں اور سب سمیٹ کر لے جائیں، یا راہ چلتے گاڑی چھین لیں تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ مال کی گمشدگی یا کار کی چوری کو نامعلوم چوروں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ ڈاکو کون تھے، کتنے تھے، کیسے تھے، یہ سب لکھا جائے تو پھر معاملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ انہیں ملزمان کی شناخت اور تلاش اور مال برآمد کرنے میں اپنی کوشش کا حوالہ بھی دینا پڑتا ہے اور فائل آسانی سے بند نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ معاملہ برعکس تھا۔ شبنم خود ایک رپورٹر تھی اور پولیس والے اپنے افسروں کے علاوہ صرف اخبار والوں سے ڈرتے ہیں، جو چاہیں تو رائی کا پہاڑ بنا کے سرخی لگا دیں اور سارے شہر میں ڈول پیٹ دیں، اور نہ چاہیں تو پہاڑ کو رائی کے برابر بھی اہمیت نہ دیں۔ پھر شبنم اس وقت ملک رب نواز MPA کے دولت خانے میں مہمان تھی جب کار چوری ہوئی، چنانچہ معاملہ دگنی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ انچارج تھانہ خود رپورٹ لکھنے کے لیے حاضر کیسے نہ ہوتا؟ ملک نے کہا آپ اندر تشریف رکھو جی، ہم تو پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں، تھانے دار ابھی 10 منٹ میں آ جائے گا خیر سے۔ شبنم نے سر ہلایا۔ گاڑی میں ایک ریوالور اور بھی تھا، بغیر لائسنس والا۔ ملک مسکرایا۔ چلو خیر ہے، اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ملتا ہے مل جائے ورنہ ہم آپ کو دوسرا دے دیں گے۔ اچھا جی، اب مجھے اجازت دیں۔ ملک چلا گیا تو ہمیں ایک بار پھر اندر لے جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ 10 منٹ تو کہنے کی بات تھی، تھانے دار کا آدھے گھنٹے سے پہلے آنا مشکل تھا، پھر بھی یہاں بیٹھ کے انتظار کرنا تھانے جا کے رپورٹ لکھوانے کی پریشانی سے بہتر تھا۔ شبنم گاڑی کے چورے ہونے پر بہت افسردہ تھی۔ مجھے وہ گاڑی بہت عزیز تھی۔ گاڑی استعمال کی ایک چیز ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو لوگ بدل بھی لیتے ہیں، شوقیہ بھی نئی گاڑیاں خرید لیتے ہیں لوگ، اور گاڑی کوئی بیوی تو ہوتی نہیں کہ ساری عمر کا رشتہ رہے اس کے ساتھ۔ مردوں کا کیا ہے، بیویوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بولی، اور جیسے 4 گاڑیاں خریدتے ہیں ایسے ہی 4 بیویاں رکھ لیتے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا آج کل تو ایک بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ بیوی اور نہ گاڑی۔ میں رئیس کی گاڑی میں پھر رہا تھا، اور یا پھر تمہاری اس کٹھارہ میں، وہ جیسی بھی تھی میری اپنی تھی، بالکل تھی، اور امید ہے وہ مل جائے گی۔ نہ ملے تو اس کے لیے اتنا شوق منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کل ہی بازار جا کے 2 گاڑیاں خرید لیں گے، ایک میری ہوگی دوسری تمہاری، جو تمہیں پسند آ جائے بتا دینا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ ایسی آفر تم نے پہلے کئی بار دی ہے؟ پہلے یعنی جب میں شاہ عالم تھا؟ ہاں، تم نے ایک بار کہا تھا کہ ان دونوں گاڑیوں میں سے جو پسند ہے